حقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت معتبر تنها اونی نیست که سندش روایت معتبر صرف وہ روایت نہیں ہے کہ جس کی صرف سند معتبر ہو. به شرط اینکه سند معتبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور روایت نہ ہو، اور سند معتبر کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس روایت پہ عمل کیا گیا ہو. بحث خبر واحد میں اس کی باقاعدہ بحث کی گئی ہے، تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے. خبر کی روایت کی شرائط جو ہے اس کے حجت ہونے کے، وہ صرف سند نہیں ہے، بہت سی شرطیں ہیں اس میں. ہر مسئلے میں ہر مسئلے کے لیے ہمیں ایک دلیل معتبر کی ضرورت ہے، ایک معتبر دلیل کی ضرورت ہے. یعنی دلیل معتبر بھی ہو اور اس کی روایت بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کیا ہو. کہ مثلا سند کے مسائل، دلالت کے مسائل، یہ سب حل ہو جائے پھر ہم روایت پہ عمل کرتے ہیں. یا مثلا اجماع ہے اس کے اوپر مسلم ہو کہ سب نے اسی کو قبول کیا، یا سیرہ ہو کہ تمام علماء نے اس کے اوپر عمل کیا. دیکھیں کشف حکم شرعی ایک عقل کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوگا، اور جو عقلی چیزیں ان کے ذریعے سے، مگر یہ کہ کسی وجہ سے شریعت نے اس کو منع کیا ہو. جیسے قیاس ایک عقلی طریقہ ہے لیکن شریعت نے منع کیا ہے، یا استحسان عقلی طریقہ ہے لیکن منع کیا. اور بھی بہت سے موارد ہیں کہ جو عقلی ہے لیکن شریعت نے خود منع کیا ہے کہ اس سے حجت نہیں حاصل ہوگی. تو کسی کہ اس روایت پہ عمل کرنا اطاعت ہے، اس پہ عمل نہ کرنا معصیت ہے. یہ سب عقلی چیزیں ہیں. نہیں، بنا عقلا، بنا اس کی عقل پہ ہو. عمل بھی ہو تو بہت ہی اچھا ہے. ارتکاز عقلا بھی بحث ہے، یعنی ذہن میں عقل کے، اور اکثر علماء اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل انجام دے. قبلہ تو اصلی شرط ہے، جو 5 چیزیں شرط ہے نماز میں، اس میں سے قبلہ ہے.
اگر رو به قبلہ نہ تو باطل ہو. اگر حتی 50 سال بھی اس کو یقین ہو جائے کہ فلاں نماز میں نے پشت پہ قبلہ پڑھی تھی، یقین ہو جائے تو اس کی پھر سے اعادہ ضروری ہے. یا مثلا اولاد اکبر نے اس بات سمجھ میں آئی، بڑے بیٹے کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرے باپ نے مثلا فلاں نماز جو ہے رو به قبلہ نہیں پڑھی تھی، یقین ہو جائے اسے تو اسے پھر سے پڑھنی چاہیے. اگر نماز ختم ہو جائے اور کوئی ایسی چیز جو نماز کو ختم کرتی ہے یا باطل کرتی ہے وہ پیدا نہ ہو، نماز تمام ہو جائے. اگر اس طرح کی مثال کے طور پر کبھی کوئی وقت لگ جاتا ہے صحیح چیز معلوم ہونے میں، اگر وہ سب نہ ہو تو وہ جتنی نماز پڑھی تو صحیح ہے وہ نماز. نہیں، تکبیر کی ضرورت نہیں ہے. تو استصحاب کی بحث ہو گئی، وہاں پر ہے جہاں یقین قبلی کہ یقین ثابت جس پہ یقین تھا اب اس پہ شک ہے، تو اس پرانے یقین کے اوپر ہم بنا رکھ کے اپنے عمل کو انجام دیں گے، وہ استصحاب. نہ ایسا یقین کہ خود اس یقین میں شک ہو جائے، وہاں پھر دوسرا مسئلہ ہوتا، وہ نہیں، وہ قاعدہ یقین ہے، وہ حجت نہیں ہے. فقہا بھی ڈاکٹرز کی طرح ہوتے ہیں، ہر ڈاکٹر کا جس طرح ایک الگ نتیجہ نکالتا ہے سامنے آنے والے مسائل کو دیکھتے، اس طرح فقہا بھی الگ الگ روایات سے الگ الگ نتائج نکالتے ہیں. ورنہ خود علماء کے لیے بہت سی چیزیں واضح نہیں ہو پاتی ہیں، تو اس میں سے کون سی تام ہے کون سی نہیں ہے. وہی اقل و اکثر کا مسئلہ، اگر اس کو بھول گیا ہے، اگر اس نے غلطی سے بھول گیا ہے تو جو اکثر احتمال ہے وہ انجام دے گا. قبح عقاب بلا بیان یہاں پر نہیں آئے گا. رفع ما لا يعلمون کی جو قاعدہ وہ بھی یہاں پہ نہیں، وہ نہیں کرے جا رہے. اگر قاصر تھا یعنی غلطی نہیں تھی اس نے، تو یہاں کے اوپر ما لا يعلمون کی والا جو اجازت ہے وہ آ جائے گی. تو جتنا یقینی ہے کہ حد عقل یقین ہے کہ اتنا چھوٹا ہے وہ اس کو انجام دے گا. حتی اگر واقعا زیادہ تھا اور وہ قاصر تھا یاد کرنے کی میں، تو یہ معذور ہے، عذر ہے اس کے پاس. اگر جان بوجھ کے کیا ہے، احکام کو جانتا ہے، تو یہ تو مقصر سے بھی باہر، یہ تو اکثر احتمالات کو انجام دے گا. مستحق عقاب بھی ہے اگر خلاف واقع ہو جائے. اگر اکثر احتمال یعنی جو زیادہ سے زیادہ ہے احتمال اس کو بھی انجام دے، اور واقعیت اس سے بھی زیادہ تھا کہ جس کو فکر نہیں کر رہا، لیکن چونکہ عمدن اس نے اس کام کو انجام دیا تھا، جان بوجھ کے چھوڑا تھا، لہذا معذور نہیں ہے.
نہیں، قاصر کی بحث نہیں ہے، قاعدہ برات آ کر اس کو بچا لے گا، لیکن مقصر کو نہیں۔ مقصر جو ہے بالکل اس طرح جس نے جان بوجھ کے کوئی کام کو ترک کیا۔ ہاں، اگر اس کو جہل ہو، اس کو نہیں معلوم، لیکن مقصر اخص مقدمات ہے۔ غیر محقق اردبیلی کسی نے اس قاعدے کی بات نہیں کی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ معیار یہ ہے کہ اس چیز کو جس کو ہم جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرے، اور وہ کیونکہ یہ اکثر علماء نے اس پہ حاشیہ لگایا کہ نہیں، وہ تابع واقع جو اس کے ذہن میں اس کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ طریقی ہے، موضوعی نہیں ہے، راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ یہ اس باب سے ہے کہ جو اختیار میں تھا اور اس نے انجام نہیں دیا۔ کس طرح سے آیا یہ قاعدہ؟ اسی قاعدے سے یہ قاعدہ مسئلہ بھی حل ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے عمل نہیں کیا۔ ہاں، اشکال نہیں ہے، لیکن تعلم کیا موضوع ہے یا نہیں کہ اس کا سارا عمل مطابق واقع کچھ بھی نہیں کرے گا؟ مطلب معلوم کہ سارا عمل اس کا واقع کے مطابق تھا تو پھر اسے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تعلم جاننا ایک طریقیت ہے، غیر از محقق اردبیلی کسی نے اس مسئلے کو اس طرح سے موضوعیت کے اوپر بحث نہیں کی۔ یعنی مثال کے طور پہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ انسان کو دو حکم دیے گئے کہ جو اسے معلوم ہے یا جو مطابق ہے۔ اصل سے علم ہو اپنے خلاف کی وجہ سے، جہل مرکب کی وجہ سے، تو گیر یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ قصد قربت میں آ کے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ یعنی اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے توجہ نہیں کی، لہٰذا اس نے خیال نہیں رکھا، کتنی بھول گیا اس لیے۔ یعنی بالاخرے جس کی نمازیں قضا ہوئی اس نے نہیں لکھا، حساب نہیں رکھا، تو مقصر ہے اس میں، ایک انسان ہے اس نے اپنے قرضوں کو لکھا ہے دفتر کسی پہ، اگر دفتر میں لکھے اس کے بعد دفتر کے اوپر نگاہ نہ کرے تو پھر جو اکثر ہے اقل و اکثر کا مسئلہ آ جائے گا۔ دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک تو دلیل مطلق ہے، یہاں پر دوسرا ہے کہ عمل معصوم ہے اس کے اوپر۔ تمام کفار ان 14 معصومین کے زمانے میں کہ ہزاروں حضرت نے کسی سے نہیں کہا کہ قاصر اور مقصر اور حد اور محدود، کسی کو بیان نہیں کیا۔ خدا اس کے مقصر سے بھی انشاءاللہ درگزشت کرے گا۔ ہاں، یہاں پر ضرور میں اس دلیل کو قبول کرتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد قبل اسلام تمام چیزوں کو اسلام ختم کر دیتا ہے،
اس پہ یہاں پر بھی قاصر والی بحث کو دوبارہ رفع ما لا یعلمون والی بحث آ کر یہاں پہ انسان جس مسئلے کو نہیں جان پایا نہیں جانتا وہ رف کر دیا. مثال کے طور پہ انسان اپنے قرضوں کو کسی کتاب میں لکھے اس کو آگ لگا دے. عقل کو اس کو یاد ہے کہ 500 تھا مثلا. اگر اکثر اس کے ذمے ہو کہ اب رفع ما لا یعلمون معذور نہیں کیونکہ اسے خود جلایا ہے اپنے علم کو. تو قبح قابل بلا بیان تو یہاں پر اصلا موضوع نہیں ہے. اس نے خود جان بوجھ کے اپنے علم کو ضائع کیا ہے. جی خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، کفار مسلمان ہوتے، لیکن امام نے کسی سے نہیں کہا کہ تم قاصر تھے یا مقصر تھے یا اس پہ جا کے عمل کرو. لا شک یہ بالکل انجام دے گا اس کو. اس آیت میں ربا کے لیے چونکہ آیت موجود یہیں کے لیے اگر کوئی انسان مثلا کوئی انسان ربا کا معاملہ انجام دے، سود کا معاملہ انجام دے اور بعد میں اس کے سمجھ میں آئے کہ یہ غلط کام تھا، اس وقت نہیں پتا تھا اسے، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. ایک انسان غافل تھا تو علماء میں سے تھا کہ اس سے شکر دے کے قند دیا، کیونکہ دونوں ایک ہی. مثلا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود جاننے والے بس سے غلطی کرتے ہیں کہ مثلا میں نے شکر دے کر اس سے کم قند لے لی، دونوں ایک ہی چیز سے. متوجہ نہیں تھا کہ یہ مثلا کہ ربوی معاملہ ہے. معاملہ جو ہے وہ واقع کے تابع ہوتا ہے، لہٰذا اس کو احتیاط ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، علم رکھنا ضروری ہے. رفع ما لا یعلمون اس جگہ پر جہاں پر انسان جاہل ہو، نہ کہ جانتا ہو، غافل کر ہو. مثلا ایک انسان نہیں جانتا کہ یہ پانی متنجس ہے اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ باطل پانی نجس تھا. ہاں طہارت خبثیہ میں ہمارے لیے ہے کہ اگر اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے کر لیا، مثال کے طور پہ ایک چوٹ لگ گئی، اس کو خون نکلا، بعد میں اس نے دیکھا کہ خون تھا یہاں پہ، ہمارے پاس دلیل خاص ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے. ہمارے پاس دلیل خاص ہے اس لیے. یہ ربا نہیں ہے، چونکہ الگ الگ کرنسیز ہو جائیں تو پھر ربا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک جنس ہو، ایک چیز ہو تو بس مثلا ایک ہی کرنسی ہو، کہے کہ میں 10 لاکھ دوں گا، 10 لاکھ 500 لوں گا، یہ 500 ربا. لیکن اگر مثال کے طور پہ لیکن کیا ہے کہ 10 لاکھ مثلا دینار دوں گا، واپس میں مثلا $1000 لوں گا، جو تھوڑا زیادہ ہے قیمت اس کی، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دو الگ الگ چیزیں کرنسی ہو جائیں گی تو یہ رباوی معاملہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس کو کہا ہے یہ یعنی خالی زمین دی. اگر انفال ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں. دیکھیں انفال ملک پیغمبر، پیغمبر کی ملکیت ہے، امام کی ملکیت، جس کو چاہے دے سکتے، مالک ہیں وہ اس کے، کسی کو دیں.
یہ امام کی ملکیت. دیکھیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا ہے ظاہری خلافت پہ پہنچنے کے بعد. ہر وہ چیز حضرت نے فرمایا کہ عثمان نے جو کچھ عطا کیا میں اس کو واپس کروں گا بیت المال. صحرا ایک انسان ہے جو صحرا کو آگے آباد کرتا ہے، اس کو کھیتی کے لیے تو پھر مالک ہو جائے گا کیونکہ صریح ہے. لیکن ایک حاکم اسلامی 1000 میٹر زمین، 10,000 میٹر زمین، 1,00,000 میٹر زمین، خالی زمین کسی کو عطا کر دے کہ اس عنوان سے کوئی اور آ کر اس کو آباد نہیں کر سکتے یا زراعت نہیں کر سکتے، یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے. مطلقاً منع ہے زمین کو اس طرح سے عطا کر. حاکم اسلامی خالی زمین کو نہ معصومین نے دیا کسی کو، نہ پیغمبر نے، نہ ائمہ علیہ السلام نے، اور نہ اجازت ہے شریعت سے. وہ جو دیا ہے وہ مالک تھے اس کے، جو ملکیت اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولی الانفال للہ رسول کے باب سے وہ چیزیں کہ مالک ہیں اس کی بحث نہیں ہو رہی، خالی زمینوں کی بات ہو رہی ہے، الارض للہ کی بات ہو رہی ہے. مثلا اگر جنگ ہو اور اذن معصوم سے نہ ہوئی ہو جنگ، یا فقیہ جامع شرائط کی اجازت سے نہ ہو، تمام غنائم سہم امام، مجاہدین کا نہیں ہے، سہم امام ہو جائے. نہ وہ گھر اور نہیں، اس کی قیمت کے مالک، یعنی تمام وارث جو ہیں وہ عمارت سے بھی لیں گے اور اس زمین سے بھی لیں گے، منفعت سے بھی لیں گے، جن سے بھی لیں گے. لیکن زوجہ جو ہے وہ منفعت سے لیتی ہے، پھر چاہے زرعی زمین ہو چاہے آباد زمین ہو، زوجہ کا حق منفعت میں ہے خالی. ہاں مثلا ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں اس کو، یا بیچ دیتے ہیں اس زمین کو، ہاں تو اس میں سے وہ زوجہ کا حق رہے گا، اپنا ارث لے گی. لیکن اگر اس کو بیچے نہیں، جس میں گھر میں رہتی ہے یا رہتے ہیں، یا باغ ہیں یا کھیت ہیں، یہ وہ زمینیں ہیں خود جو عبارت ہے اس کا نہیں لے گی، اس کے فائدے سے حاصل ہوگا، جو چیز حاصل ہوگی اس میں سے حصہ ملے گا. امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا، 480 چقدر ہزار دینار یا درہم آورد، گفت این خمس اموال ما. حضرت فرمودن فقط خمس مال ما. حضرت کو جا کے اس نے استفهام انکار حضرت استفہامی جملہ کہا کہ صرف خمس ہمارا ہے. برم همشو بیارم، گفتن نه. کہا کہ سب لے گا نہیں، کہ دنیا ما بقا دنیا ما کچھ جو کچھ ہے وہ سب ائمہ کا ہے. لہذا کوئی شخص روایت میں متواتر روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی معتقد ہو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ کر رہا ہے وہ سب ان کا ہے، انشاءاللہ ہدایت ہو اس کا، تو حتماً آخر عمر تک اس کی ہدایت ہو جائے گی. خود ائمه نه بلا اشکال ملکیت حقیقی ہے، بلا اشکال ان کی حقیقی ملکیت ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. ما خلقت
حدیث کتاب میں باقاعدہ جملہ موجود ہے، متواتر ہے یہ۔ مرحوم علامہ مجلسی نے بہار میں ایک پورا باب اس کے لیے کھولا ہے، جس کے اندر 100-150 زیادہ حدیثیں ہیں اس میں، کہ یہ سب کچھ ائمہ کا ہے۔ صحیح نہیں ہے، اصلا یہ اس طرح کوئی بات جو ہے متواتر روایت کے خلاف ہے یہ بات۔ متناہی یعنی آخر، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ ختم نہیں ہوگا، وہ متناہی نہیں، کیونکہ نہ اس کا اول ہے نہ اس کا آخر، نہ اس سے قبل کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ ناہی جو ہے وہ نہیں سے، یہ تناہی سے ہے، یہ فعل مجرد ہے ناہی، اور وہ مزید فی ہے، دونوں الگ الگ باب سے، یہ باب تفاعل ہے، وہ الگ بحث ہے۔ خود انہوں نے توجیہ کی ہے، فقہا نے اس کو بحث کی ہے، بیان کی ہے، روایت بھی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بنی عباس سے، ایک بنی امیہ سے جو معتقد نہیں ہے خمس کا، اگر ان سے کوئی ہدیہ دے، آپ سے کوئی چیز خریدی آپ نے، یا ایک ایسا تاجر ہے جو خمس نہیں دیتا یا معتقد نہیں ہے خمس، تو آپ کو یقین ہے کہ اس کا خمس نہیں دیا گیا ہے، اس کا خمس آپ کے اوپر نہیں۔ لیکن اگر ایک شیعہ سے جو معتقد ہو خمس کا اور خمس نہیں دیتا، اگر اس نے کوئی چیز دے تو آپ کو خمس دینا چاہیے اس کا، یہ ہے فرق۔ بنی عباس و بنی امیہ تو شیعوں کو کوئی چیز دیں، خمس نہیں دیتے تو شیعوں کو بھی ضروری نہیں تھا خمس دیں۔ حضرت اس خمس کو کہ جو منتقل ہو، کہ ایک شخص جو منتقد ہے خمس کو، جو معتقد نہیں تھا خمس سے، اور دے اس کو جو معتقد ہے، اس کو حلال کی حضرت نے حلال کی۔ لیکن وہ لوگ جو خمس دینے کے اعتقاد رکھتے ہیں لیکن نہیں دیتے ہیں، اگر اس سے کوئی چیز لے تو خمس دینا ہوگا۔ حضرت کے جس طرح سے ہمیں بیان کیا ہم اس طرح سے کریں۔ حضرت خمس لیتے تھے کہ نہیں لیتے؟ بس جہاں پر اجازت دی ہے وہیں پر ہمیں اجازت ملے گی۔ حضرت نے کہا ہاں اس سال، اس سال، حضرت نے کہا اس سال کے لیے نہیں، ہاں یہ صحیح ہے۔ دوسری اس سال انہوں نے خمس نہیں لیا، اس سال ان کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ خود اس سال کے لیے انہوں نے بخش دیا تھا۔ اگر تمام خمس کو کر دے تو پھر کس طرح بعد والے خمس لیں گے؟ حضرت آخری سال اپنا حکم دیا تھا کہ اس سال میں خمس نہیں، لوگ اس سے پہلے لیتے تھے۔ اباحنا وہاں کے نہیں ہے، اباحنا وہاں پر ہے کہ ایک غیر شیعہ سے جس کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے، جیسے کفار ہیں، ایک چیز آپ کو مل، کیونکہ یقیناً تو خمس ہے، لیکن وہ خمس وہ لوگ تو خمس نہیں دیتے، کہ آپ کو خمس دینا ہے، نہیں، حضرت نے اجازت دی ہے۔ ہاں بالکل، مختلف اس وقت تو ذہن میں نہیں، لیکن مختلف دلائل سے ہے کہ مخالفین میں کفار بھی شامل۔ ممکن ہے مورد ہو، کیونکہ تعلیل کے ساتھ علت بیان کی ہے حضرت نے، بنی امیہ، بنی عباس اور دیگر افراد، یہ مورد ہے، یہ کہ مورد ہے،
لیکن بالآخر کفار سے بھی خرید و فروخت تھی، کفار تو خمس نہیں دیتے ہیں. بہنا کہ وہ ایسے سے لیں جو خمس کا معتقد نہیں ہے آپ تک پہنچے، اس میں آپ کو خمس نہیں دینا. لیکن اگر کوئی شیعہ ہے جانتا ہے خمس کے مسائل ہے لیکن خود خمس عطا نہیں کرتا، اگر اس نے آپ کو کچھ دیا تو آپ کو خمس دینا پڑے گا. یہ ہے بس، کیونکہ ایک پانچواں حصہ اس کا تھا ہی نہیں جب اس نے آپ کو دیا، لہٰذا آپ کے لیے ضروری کہ آپ خمس دیجیے. نہ زمین سے اسے کچھ نہیں ملے، ہاں قیمت سے، یعنی جو بلڈنگ ہے اس کی قیمت سے اسے ملے گا، زمین سے کچھ نہیں ملے گا. مخالف اس کے بہت نادر ہیں، اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے. یہ قول نادر ہے، شاید 100 میں سے ایک کسی فقیر نے اس کا مخالفت کی ہو. ہاں نہیں ہے، عین میں حق نہیں ہے اس کو، باقی ورثہ کو حق ملے گا، عین سے بھی ملے گا، یعنی عین مال سے بھی ملے گا اور منفعت سے بھی ملے گا. زوجہ کو نہیں ملے گا، اس کی قیمت سے اس کو ارث ملے گا، خود عین سے، خود عین مال میں اس کو حق نہیں، یعنی زمین میں فرق نہیں پڑتا. زمین میں ارث نہیں، ہاں درخت ہے، زراعت ہے، اس کی قیمت میں ارث ملے گا، نہ کہ خود عین. إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي.